آمین۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گلشن کے مہکدب پھول جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد محترم و محتشم سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ رمضان المبارک کی آمد ہے۔ ماہ رمضان المبارک ویسے ہی ایک تاریخی مہینہ ہے، لیکن اس ماہ کے اندر بھی کچھ دن ایسے ہیں جو اسلام کی نظر میں بڑے معزز دن ہیں، کیونکہ ان ایام کو کچھ نہایت ہی معزز شخصیات سے نسبت حاصل ہے، جس میں سے 3 رمضان المبارک اس دن کو سیدہ کائنات خاتون جنت جگر گوشہ مصطفیٰ زوجہ علی المرتضیٰ مادر حسنین کریمین حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کا یوم وصال 3 رمضان المبارک ہے۔ یاد رکھیں حضور علیہ السلام کی 4 صاحبزادیاں، ان 4 صاحبزادیوں میں سب سے چھوٹی صاحبزادی سیدہ کائنات ہیں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی محبت فرمائی اور امت مصطفیٰ پر بھی اس محبت کو لازم قرار دیا۔ فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ فرمایا اے محبوبہ فرما دیجئے کہ میں تم لوگوں سے کسی بھی اجر کا سوال نہیں کرتا، میں نے رب ذوالجلال کی بارگاہ سے تمہیں انعام و اکرام لا کر دیے ہیں، میں کسی قسم کا کوئی اجر نہیں مانگتا۔ میں نے تمہیں قرآن کی تعلیم سکھائی ہے، میں کوئی اجر نہیں مانگتا۔ میں نے تمہیں حکمت سکھائی ہے، میں کوئی اجر نہیں مانگتا۔ کفر میں ڈوبے ہوئے لوگوں کو میں نے کفر سے نکال کر پاکیزہ کیا ہے، میں ان سے کوئی اجر نہیں مانگتا۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا شکریہ ادا کرنا ہو تو کیا کریں؟ فرمایا الا المودۃ فی القربیٰ، میرے گھرانے سے محبت کرو، میرے گھر والوں سے، میرے قریبیوں سے، میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ اور سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا آپ کا مقام و مرتبہ اہل بیت کے اندر کتنا بلند و بالا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں جب صاحبزادی کی ولادت ہوتی ہے، صحابہ کرام علیہم الرضوان نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جو کام کرتے ہیں وہ حکمت پر مبنی ہوتا ہے، آپ نے اپنی صاحبزادی کا نام فاطمہ رکھا، یہ فاطمہ رکھنے کا مقصد کیا؟ فاطمہ رکھنے میں حکمت کیا؟ یہ جو لفظ فاطمہ ہے نا، یہ فتم سے بنا ہے، اور فتم کا مطلب ہوتا ہے آزادی، نجات۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ حضور آپ نے اپنی صاحبزادی کا نام فاطمہ کیوں رکھا؟ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور نے ارشاد فرمایا انما سمیت بنتی فاطمہ، فرمایا میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا کیونکہ لأن اللہ فاطمہ و فاطمہ محبیہا عن النار، کیونکہ اللہ رب العزت نے میری بیٹی کو اور میری بیٹی سے محبت کرنے والوں کو جہنم سے آزادی عطا فرما دی ہے، اس لیے میں نے اپنی صاحبزادی کا نام فاطمہ آزادی نجات رکھا کہ میری بیٹی جہنم سے نجات والی ہے، اور اس سے محبت جو کرے گا اللہ کریم اسے بھی آزادی عطا فرما دے گا۔ اسی طرح اہل بیت اطہار میں سیدہ کائنات کا مقام و مرتبہ دیکھیں کیسا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو مرفوعاً حضور علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا شجرۃ، فرمایا کہ میں ایک درخت کی مانند ہوں، وفاطمۃ حملھا، فرمایا کہ میری بیٹی سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس درخت کا ابتدائی پھل ہے۔ میں درخت کی مانند ہوں اور میری بیٹی اس درخت کا ابتدائی پھل ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جب پھل لگتا ہے نا تو پھل لگنے سے پہلے اس پھل کی کلی لگتی ہے۔ فرمایا میری بیٹی پھل کی ابتدائی حالت ہے۔
فرمایا وعلی لقاحھا، اور جو میرا علی ہے یہ علی اس پھل کو منتقل کرنے والا ہے۔ فرمایا والحسن والحسین ثمرھا، اور فرمایا جو امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما ہیں، فرمایا یہ دونوں اس درخت کے پھل ہیں۔ فرمایا میں درخت کی مانند ہوں، میری بیٹی اس درخت کا ابتدائی پھل ہے، علی اس پھل کو منتقل کرنے والا ہے، میرے دونوں نواسے اس درخت کے پھل ہیں، اس درخت کے پھل ہیں۔ اور اس سے اگلا جملہ سنیں تو کتنا مزہ آتا ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والمحبون اہل البیت ورقھا، فرمایا جو میری آل سے محبت کرے گا وہ اس درخت کے پتے ہیں۔ بولیں تو صحیح محبت سے، اس ذرا حدیث پاک کے اس جملے کی لذت تو لے۔ میرے محبوب نے فرمایا میں درخت ہوں، میری بیٹی اس کا ابتدائی پھل ہے، علی اس پھل کو منتقل کرنے والا ہے، میرے دونوں نواسے اس درخت کے پھل ہیں، اور فرمائے اس درخت کے پتے وہ لوگ ہیں جو میری آل سے محبت کرتے ہیں۔ اور میرے محبوب نے فرمایا ہم فی الجنت حقا حقا، فرمایا اس درخت کے پھل بھی جنت میں جائیں گے، اس درخت کے سارے پتے بھی جنت میں جائیں گے۔ آپ دیکھیں نا، جہاں پہ درخت ہوتا ہے وہیں پہ پتے ہوتے ہیں۔ تو سرکار گویا کہ ارشاد فرما رہے ہیں دنیا کے اندر بھی روحیں جہاں مرضی ہوں، دل جہاں مرضی ہو، انسان کا ظاہری جسم جہاں مرضی ہو، لیکن فرمایا کہ جو میری آل سے محبت کرے گا وہ نگاہ مصطفیٰ میں رہے گا۔ اور فرمایا کل محشر کے میدان بھی ہو یا جنت کی وادیاں ہو، فرمایا جہاں پہ مصطفیٰ رہیں گے ساتھ میں وہ لوگ بھی رہیں گے جو میری آل سے محبت کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما فاطمۃ شجنۃ منی، فرمایا سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، میں ایک درخت ہوں تو سیدہ اس درخت کی ایک ٹہنی ہے۔ فرمایا کہ میں درخت ہوں تو میری صاحبزادی اس درخت کی ٹہنی ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا یبسطنی ما یبسطھا، فرمایا جس نے میری بیٹی کو خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا۔ جس بات سے میری بیٹی خوش ہوتی ہے اسی بات سے میں بھی خوش ہوتا ہوں۔ اور فرمایا وَيَقْبِضُنِي مَا يَقْبِضُهَا، فرمایا جس نے میری بیٹی کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی۔ تو یاران محبت برادران اسلام، جیسے درخت کا ٹہنیوں کے ساتھ تعلق ہوتا ہے کہ اگر درخت کی ٹہنی کو توڑا جائے تو درخت کو بھی تکلیف ہوتی ہے، جب درخت کی ٹہنی پر ضرب لگائی جائے تو درخت کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی طرح جب کوئی میری صاحبزادی کو تکلیف دیتا ہے وہ در حقیقت مجھے تکلیف دیتا ہے، اور جو میری صاحبزادی کو خوش کرتا ہے وہ در حقیقت مجھے خوش کرتا ہے۔ تو یاران محبت، ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ رب ذوالجلال نے ہمیں آل رسول سے محبت عطا فرمائی ہے۔ اس بات کا ہم اگر لاکھ بھی شکر ادا کر لیں تو خدا کی قسم ہم اس حق اور اس نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، حضرت رسول پاک کے جو چچا تھے نا حضرت عباس، ایک دن یہ حضور علیہ السلام کے پاس آئے، آ کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے کچھ قریش کے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جب ہم ان کے پاس جاتے ہیں تو وہ لوگ ہماری موجودگی میں بات نہیں کرتے، خاموش ہو جاتے ہیں۔ آپ نے اس کو نوٹس میں لیا کہ جناب جب ہم کسی قریشی کے پاس جا کر بیٹھتے ہیں، قریش کے لوگوں کے پاس بیٹھتے ہیں تو وہ خاموش ہو جاتے ہیں، گفتگو جاری ہوتی ہے۔ اب دیکھیں کہ یہ اخلاقی اعتبار سے کتنی بری بات ہے کہ ایک بات چل رہی ہو، کوئی بندہ آئے تو آپ خاموش ہو جائیں، دوسرے بندے کو فیل تو ہوتا ہے کہ یار میری وجہ سے یہ خاموش ہو گئے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ جب ایک دو دفعہ یہ معاملہ ہوا تو آپ نے آ کر یہ رسول پاک کی بارگاہ میں شکایت کی۔ اب میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جلال غضب کی حالت میں آپ ممبر پر تشریف لائے اور آقا کریم علیہ السلام نے سب کو اکٹھا کر لیا، اور حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وقال والذی نفسی بیدہ، فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے، فرمایا لا يدخل قبل رجل الایمان، فرمایا کہ کسی بندے کے دل کے اندر اس وقت تک ایمان داخل نہیں ہو سکتا حتی یحبکم للہ ولرسولہ ولقرابتی، جب تک وہ اللہ سے محبت نہ کر لے، اس کے رسول سے محبت نہ کر لے، اور اس رسول کے اہل بیت سے محبت نہ کر لے۔ فرمایا جب تک ان تین شخصیات، تین طبقات سے محبت نہ کر لے، جب تک وہ اللہ سے محبت،
جس کے دل کے اندر رسول پاک کی محبت اور جس کے دل کے اندر اہل بیت کی محبت ہوگی، فرمایا اسی کے دل کے اندر اللہ کا ایمان داخل ہو جاتا ہے، اور جس دل کے اندر یہ تینوں محبتیں نہ ہو یا ان میں سے ایک بھی نہ ہو تو فرمایا کہ اس کے دل کے اندر ایمان داخل نہیں ہوتا ہے۔ تو یاران محبت، برادران اسلام، ذرا آج کل رمضان المبارک بھی ہے، ایک حدیث پاک نہ رمضان کے بارے میں بڑی مشہور ہے، آپ نے بھی سنی ہوگی۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا، فرمایا جس نے روزہ رکھا ایمان کی حالت میں۔ آپ مجھے بتائیں روزہ رکھنا کس کا کام ہے؟ ایمان والے کا۔ تو پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں ارشاد فرمایا کہ جس نے ایمان کی حالت میں روزہ رکھا؟ حالانکہ روزے کو مسلمان ہی مانتا ہے، کافر نہیں مانتا، روزے کو مسلمان ہی مان رہا ہے، ایمان والا ہی مان رہا ہے، لیکن اس کے باوجود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قید لگائی کہ من صام رمضان ایمانا، جو ایمان کی حالت میں روزہ رکھے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے جتنے بھی روزے رکھتے ہیں ایمان کی حالت میں رکھتے ہیں، تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو یہ ایمان کی قید لگائی ہے نا، اس سے پتہ چلا کہ ہم جسے مومن کہتے ہیں نا، سرکار اس مومن کی بات نہیں کر رہے، سرکار یہاں پہ اس مومن کی بات کر رہے ہیں جسے سرکار مومن کہتے ہیں۔ ہم کسے مومن کہتے ہیں؟ ہم تو بھائی اس کو بھی مومن کہہ دیتے ہیں کہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جناب خوشیوں پہ پابندیاں لگائے۔ اپنے بیٹے کی ولادت ہو تو جناب لاکھوں روپے لگا دے، لیکن حضور کی ولادت کی بات ہے تو وہ کہتا ہے جناب یہ تو پیسہ ہی ضائع ہوتا ہے معاذ اللہ۔ بھائی ہم تو اسے بھی مومن کہہ دیتے ہیں کہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کی توہین کرتا ہے، لیکن ہم کہتے ہیں جناب کلمہ تو وہ بھی پڑھتا ہے، جناب تو قرآن تو وہ بھی پڑھتا ہے، نماز ہی پڑھنی ہے نا جتنے مرضی پڑھ لو۔ بھائی جو لوگ اصحاب رسول سے بغض رکھتے ہیں ہم لوگ تو انہیں بھی مومن کہہ دیتے ہیں، جو لوگ اہل بیت کی بے ادبی کرتے ہیں ہم تو انہیں بھی مومن کہہ دیتے ہیں، لیکن میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا روزہ اسی کا قبول ہے جس کے دل میں ایمان ہوگا۔ تو پتہ چلا یہاں پہ ایمان سے مراد وہ مومن نہیں جس کو ہم مومن کہتے ہیں، اس سے مراد وہ مومن ہے جسے رسول پاک مومن کہتے ہیں۔ اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کسے مومن کہتے ہیں؟ اور فرمایا وہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنی اولاد سے بڑھ کر میری اولاد سے محبت نہ کر لے۔ فرمایا وذاتی احب الیہ من ذاتہ، فرمایا وہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنی ذات سے بڑھ کر مجھ محمد کی ذات سے محبت نہ کر لے۔ اسی لیے تو اعلی حضرت نے کہا تھا نہ کرو تیرے نام پہ جان فدا، ایک جان کیا دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی برا کرو کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ یاران محبت، برادران اسلام، یہ ایمان ہے جس نے اس ایمان کے ساتھ روزہ رکھا کہ اس کے دل کے اندر اللہ کی محبت بھی ہو، اس کے دل کے اندر رسول پاک کی محبت بھی ہو، اس کے دل کے اندر اصحاب رسول کا ادب بھی ہو، اس کے دل کے اندر آل رسول کی عظمت بھی ہو۔ فرمائے اس حالت میں جو روزہ رکھتا ہے نا اللہ اس کے سارے گناہ بخش دیتا ہے۔ اسی طرح میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اچھا آج کل نا بہت سارے لوگ ایسے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے چند فرامین کو لے کر جو حضور علیہ السلام نے عاجزی میں کہے انہیں سند اور دلیل بنا کر عقیدے بنا رہے ہیں۔ سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے بارے میں چند لوگ یہ ایک حدیث ایک روایت بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں تو اپنی بیٹی کو بھی نہیں بخشوا سکتا۔ اس بات کو وہ زد عام بیان کر رہے ہیں، لیکن یار یہ بات یاد رکھیں، حدیث ہو یا قرآن ہو، جب تک آپ اس حدیث پاک کا پس منظر نہیں پڑھ لیتے تب تک آپ کو معلوم نہیں ہو سکتا کہ یہ حدیث کس وقت اور کس موضوع پر بیان کی گئی۔ ایک ہوتی ہے عاجزی، ایک ہوتی ہے کسی کی شان کو بیان کرنا۔ اب دیکھیں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا کی شان و عظمت کو بیان کیا، وہ لوگ اس شان و عظمت کو بیان نہیں کر رہے۔ اور دیکھیں کتنی بڑی خصوصیت ملی ہے سیدہ کائنات کو۔ ایک دن حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے ارادہ کیا کہ ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کر لے۔ جب یہ ارادہ کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک یہ بات پہنچی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام
آپ ممبر پہ تشریف لائے اور آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان فاطمہ بضعۃ منی، فرمایا لوگوں یاد رکھنا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. بولیں ذرا محبت سے. فرمایا سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا میرے جگر کا ٹکڑا ہے. فرمایا وَإِنِّي أَكْرَهُ أَن يَسُوءَهَا، فرمایا میں یہ پسند نہیں کرتا کہ کوئی میری صاحبزادی میرے جگر کے ٹکڑے کو تکلیف پہنچائے. فرمایا واللہ، اللہ کی قسم، لا تجتمع بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و بنت عدو اللہ عند رجل واحد، فرمایا کہ کسی ایک بندے کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اپنے نکاح کے اندر اللہ کے نبی کی بیٹی کو بھی جمع کرے اور اللہ کے دشمن کی بیٹی کو بھی رکھے. یعنی دنیا کے اندر سب مردوں کے لیے اصول یہ ہے وہ ایک وقت میں 4 عورتیں رکھ سکتے ہیں، 4 شادیاں کر سکتے ہیں، لیکن سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی خاصیت یہ ہے کہ سیدہ جب تک مولا علی کے نکاح میں رہیں، سرکار نے فرمایا علی دوسرا نکاح نہیں کر سکتا. یہ سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی ساری خواتین سے ایک خصوصیت ہے کہ جب تک آپ نکاح میں رہیں مولا علی دوسری شادی نہیں کر سکتے. شان و عظمت دیکھو کیسی ہے، اور میرے محبوب کا انداز بھی دیکھو کیسا ہے. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن حضور کے پاس آئے، آ کر عرض کرنے لگے ایما احب الیک انا ام فاطمہ، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے یہ بتائیں کہ آپ مجھ سے زیادہ محبت کرتے ہیں یا اپنی بیٹی فاطمہ سے زیادہ محبت کرتے ہیں. مولا علی آئے، کہنے لگے حضور مجھ سے زیادہ محبت ہے یا میرے اپنی بیٹی فاطمہ سے زیادہ محبت ہے. اب میرے محبوب کی فصاحت بھی دیکھو، میرے محبوب کا کلام بھی دیکھو، ان کی باتوں کی لذت پہ بے حد درود، ان کے خطبے کی ہیبت پہ لاکھوں سلام، ان کی پیاری فصاحت پہ بے حد درود، ان کی دلکش بلاغت پہ لاکھوں سلام. اب یہ در بھی وہ در تھا کہ جہاں پہ دل توڑے نہیں جاتے، اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت سے ہٹ کر کوئی بیان بھی نہیں کرتے. میرے محبوب نے ارشاد فرمایا قال فاطمہ تو احب الیہ منکا، فرمایا اے علی تجھ سے زیادہ مجھے محبت اپنی بیٹی سے ہے، تجھ سے زیادہ مجھ کو محبت اپنی بیٹی سے ہے. اب مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے کھڑے ہیں. میرے محبوب نے فرمایا علی پریشان نہ ہو، آگے بھی سن. یا رسول اللہ حکم. فرمایا وَأَنْتَ أَعَزُّ عَلَيَّ مِنْهَا، فرمایا تجھ سے زیادہ محبت مجھے اپنی بیٹی سے ہے اور اپنی بیٹی سے زیادہ عزیز مجھے علی ہے. بولو ذرا محبت سے. فرمایا تجھ سے زیادہ محبت مجھے اپنی بیٹی سے ہے اور اپنی بیٹی سے زیادہ عزیز مجھے میرا علی ہے. یاران محبت برادران اسلام، میں نے پہلے بتایا کہ کچھ باتیں حضور علیہ السلام نے عاجزی میں کہیں، لوگوں نے اس کو عقیدہ بنا لیا ہے، عقیدہ بنا لیا. سیدہ پاک کے بارے میں کہتے ہیں جی بخشوا نہیں سکتے، لیکن مقام سنو آل رسول کا کیا ہے. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بات یاد رکھیں کتب حدیث کے اندر، حدیث کی اقسام کے اندر سب سے افضل جو حدیث ہوتی ہے نا، سب سے مضبوط حدیث وہ کون سی ہوتی ہے؟ جو رسول پاک بیان کریں تو حضور کے گھر والے اس کو روایت کریں. جس کو آل رسول روایت کریں وہ حدیث مضبوط ہوتی ہے. اب اس حدیث کے راوی حضرت امام حسن مجتبیٰ ہیں. بولیں ذرا محبت سے. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے کہتے ہیں الزموا مودتنا اہل البیت، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری اہل بیت کی محبت کو لازم پکڑ لو. فَإِنَّهُ مَنْ لَقِيَ اللَّهُ، فرمائے جو بندہ اللہ سے ملے، موت کے بعد جب کوئی بندہ اللہ کی بارگاہ میں جائے تو فرمائے وَهُوَ يَوَدُّنَا، اگر اس کے دل کے اندر میری اہل بیت کی محبت ہوئی، داخل الجنہ، اللہ اسے جنت میں داخل فرما دے گا. آج لوگ کہتے ہیں جی معاذ اللہ بیٹی کو نہیں بخشوا سکتے، لیکن حضور کا فرمان سنو. میرے محبوب نے فرمایا داخل الجنتا، وہ اپنے عمل کی بنیاد پہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، فرمایا بشفاعتنا، میری آل کی شفاعت سے داخل ہوگا. بولے محبت سے ذرا. میری آل کی شفاعت سے وہ جنت میں داخل ہوگا. والذی نفسی بیدہ لا ينفع عبدا عملہ الا بمعرفت حقنا، فرمایا کوئی بندہ اس کا عمل اس وقت تک اس کو فائدہ نہیں دے سکتا
جب تک وہ میری آل کی عزت، میری آل کا ادب اور میری آل کے حق کو پہچان نہ لے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی آل کا حق کیا ہے؟ فرمایا اپنے گھر والوں سے محبت تھوڑی کرو، میرے گھر والوں سے محبت زیادہ کرو۔ یہ آل رسول کا حق ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی معاذ اللہ بیٹی کو نہیں بخشوا سکتے، یہی عقیدہ، یہی نظریہ، اسی طرح کی بات زمانے رسالت میں بھی ہوئی تھی، زمانے رسالت میں بھی ہوئی۔ حضرت جابر بن عبداللہ اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں کان علی آل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خادمون، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل خانہ آل رسول کی ایک خادمہ تھی، تخدمہم، جو ان کی خدمت کیا کرتی تھی، یقال لہا بریرہ، جن کا نام حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہا تھا۔ اب یہ آل رسول کے گھر کی خادمہ تھی۔ فَلَقِيَهَا رَجُلٌ، ایک دن بازار میں نکلی تو کسی مرد نے کہہ دیا یا بریرہ تو غطی شعیفاتک، اے بریرہ اپنی چٹیا کو چھپا کے رکھا کر۔ بازار میں نکلی نا، کہیں غلطی سے کوئی دوپٹہ سرک گیا، سر کی چٹیاں نظر آنے لگ پڑی، کہا اے بریرہ اپنے سر کو ڈھانپ کے رکھا کر۔ اس نے آگے کیا بات کی؟ اس نے کہا فَإِنَّ مُحَمَّدًا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لَن يُغْنِيَ عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا۔ وہ بندہ کہنے لگا اے بریرہ تجھے اللہ کی بارگاہ سے معاذ اللہ رسول پاک بھی نہیں چھڑا سکتے، حضور بھی تجھے نہیں چھڑا سکتے معاذ اللہ اللہ کی بارگاہ سے۔ یہ اس نے بات کی۔ قال فاخبرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر حضرت بریرہ نے سارا معاملہ بیان کیا۔ یا رسول اللہ میں اس حال میں گئی، اس طرح فلانے بندے نے مجھے اوپر یہ اعتراض کر دیا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فخرج یجر رداءہ محمرۃ وجنتاہ، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جیسے بیٹھے تھے ویسے ہی آپ اٹھے اور آپ کی چادر مبارک جو تھی نا وہ ایسے زمین پہ لٹک رہی تھی، ایسے زمین پہ لٹکاتے ہوئے آقا کریم علیہ السلام گزر رہے تھے، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دونوں رخسار جو تھے وہ سرخ ہو چکے تھے، اتنے غضبناک حضور علیہ السلام ہو رہے تھے۔ اب جب وَكُنَّا مَعْشَرَ الْأَنصَارِ نَعْرِفُ غَضَبَهُ بِجَرِّ رِدَائِهِ، اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو گلی کوچے میں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے جب دیکھا نا کہ حضور علیہ السلام اپنی چادر کو لٹکا کے جا رہے ہیں، یہ جو چادر کو لٹکانا ہوتا تھا نا یہ اس بات کی دلیل ہوتی تھی کہ جنگ ہونے لگی ہے، یہ چادر لٹکانے کا الارم یہ ہوتا تھا کہ بھئی اب جنگ ہونے لگی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کو دیکھا اور دوسری طرف آقا کے چہرے کو دیکھا تو سرخی چھائی ہوئی تھی۔ صحابہ نے کیا کیا؟ اپنے گھروں میں گئے، فَأَخَذْنَا السَّلَاحَ، اپنے اسلحے کو پکڑا، تیر لیے، تلواریں لیں، فَآتَيْنَاهُ، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ فَقُلْنَا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ حضور کی بارگاہ میں کہنے لگے اے اللہ کے رسول مرنا بما شئت، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دیں، ہمیں حکم دیں، آپ کیا چاہتے ہیں؟ فوالذی بعثک بالحق لو امرتنا بامہاتنا وآبائنا واولادنا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ہمیں حکم دیں گے نا ہم اپنی ماؤں کی گردنیں اتار کے لے آئیں گے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہمارے باپ کی وجہ سے آپ کو کوئی مسئلہ ہوا ہے ہمیں حکم دیں، ہم اپنے باپ کی گردن اتار کے لے آتے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر ہماری اولاد کی طرف سے کوئی مسئلہ بنا ہے حکم دیں، ہم اپنی اولاد کی گردنیں لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فصاعد المنبر، حضور ممبر پہ جلوہ گر ہوئے، فحمد اللہ، اللہ کی حمد کہی، واثنى علیہ، اور اللہ رب العزت کی ثنا بیان کی، وقال من انا، آقا کریم علیہ السلام حمد و ثنا کے بعد فرمانے لگے صحابہ بتاؤ من انا، میں کون ہوں، میں کون ہوں؟ صحابہ کہنے لگے انت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ قال نعم، میرے محبوب نے فرمایا تم نے ٹھیک کہا، ولیکن من انا، صحابہ لیکن پھر بھی مجھے بتاؤ میں کون ہوں؟ صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد بن عبد اللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ عبد مناف کے بیٹے ہاشم، ہاشم کے بیٹے عبد المطلب، عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ، عبداللہ کے بیٹے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ میرے آقا کریم علیہ السلام اب گویا ہوئے،
ارشاد فرمایا انا سید ولدی آدم، فرمایا اے صحابہ سن لو میں اولاد آدم کا سردار ہوں. بولیں بولیں گج کے بولیں ذرا. فرمایا میں اولاد آدم کا سردار ہوں. فرمایا ولا فخرہ، مجھے کوئی فخر نہیں، اتنی بڑی شان و شوکت ملی کوئی فخر نہیں. فرمایا وَأَوَّلُ مَن تَنشَقُّ عَنْهُ الْأَرْضُ وَلَا فَخْرَ، فرمایا میں وہ پہلی شخصیت ہوں جس کے لیے قرب قیامت اللہ کریم کی زمین پھٹے گی، یعنی جو قبر سے سب سے پہلے نکالا جائے گا. فرمایا وہ میری شخصیت ہے. ولا فخرہ، مجھے اس بات پہ بھی کوئی فخر نہیں ہے. فرمایا وَأَوَّلُ مَن يُنْفَضُ التُّرَابُ عَنْ رَأْسِهِ وَلَا فَخْرَ، فرمایا جب مجھے قبر میں سے نکالا جائے گا میں پہلا وہ بندہ ہوں گا جس کے سر سے اللہ کریم مٹی کو صاف فرمائے گا، مٹی اتاری جائے گی. فرمایا مجھے کوئی فخر نہیں. فرمایا وَأَوَّلُ دَخَلَ الْجَنَّةَ، فرمایا میں وہ پہلا ہوں جو سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گا. وَلَا فَخْرَ، مجھے کوئی فخر نہیں ہے. فرمایا مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَزْعَمُونَ أَنَّ الرَّحِمِ لَا تَنْفَعُ، فرمایا جو لوگ یہ گمان کرتے ہیں ان کا عقیدہ کیسا ہے. مَا بَالُ أَقْوَامٍ، جی ان لوگوں کے عقیدے کیسے ہیں، ان لوگوں کا حال کیسا ہے، ان لوگوں کا نظریہ کیسا ہے جو یہ گمان کرتے ہیں کہ میرا نسب، میرا تعلق، میری رشتہ داری انہیں کوئی فائدہ نہیں دے گی. فرمایا لیسا کما زعموا، جیسا وہ سوچتے ہیں بالکل غلط سوچتے ہیں، جیسا وہ سوچتے ہیں بالکل غلط سوچتے ہیں. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی لا اشفع، فرمایا یاد رکھنا کل قیامت کے دن میں ہی شفاعت کروں گا. فرمایا میں شفاعت کروں گا. وَأُشَفَّعُ، اور فرمایا میری شفاعت قبول بھی کی جائے گی. کتنی قبول کی جائے گی؟ حَتَّى أَنَّ مَنْ أَشْفَعُ لَهُ يَشْفَعُ، فرمایا میں جس کی شفاعت کروں گا نا وہ آگے اور لوگوں کی شفاعت کرے گا. میں جس کی شفاعت میں کر دوں گا نا وہ اللہ کی بارگاہ میں کہے گا یا اللہ میرے رسول نے میری شفاعت کی ہے، میرے رسول کی شفاعت کی برکت سے یا اللہ میری شفاعت فلاں کے حق میں قبول فرما. فرمایا قیامت کے دن میری شفاعت اتنی عام ہوگی کہ میں جس کی شفاعت کروں گا اس کا سٹیٹس یہ بن جائے گا وہ اور گناہگاروں کی شفاعت کروانا شروع کر دے گا. اور میرے محبوب نے فرمایا منظر قیامت کا یہ ہوگا کہ میری شفاعت کا حال دیکھ کر کہ جہاں جہاں اشارہ کروں گا وہاں وہاں سے اللہ کریم بخشش کرتا جائے گا. جس کی طرف دیکھتا جاؤں گا اللہ کریم اس کی بخشش کرتا جائے گا. جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. ہاں وہی اشارہ، جو اشارہ چاند کو ملا تو وہ ٹوٹ کے قدموں میں آ گیا، جو اشارہ سورج کو ملا تو جناب وہ الٹے پاؤں واپس پلٹنے لگا، جو اشارہ پتھروں کو ملا تو پتھر بھی بولنے لگ پڑے، وہ اشارہ گونگوں کو ملا گونگے بولنا شروع ہو جاتے ہیں. جی وہی اشارہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَيَشَفَّعُ حَتَّى أَنَّ إِبْلِيسَ لَيَتَطَاوَلُ طَمْعًا فِي الشَّفَاعَةِ، فرمایا ابلیس شیطان کبھی ادھر میرے سامنے آئے گا کبھی ادھر میرے سامنے آئے گا، اپنی گردن اٹھا کر کبھی ادھر آئے گا کبھی ادھر آئے گا. وہ شفاعت کا منظر دیکھ کر اس کے دل میں یہ طمع ہوگی کہ کاش میری طرح بھی اشارہ ہو جائے اور آج میری بھی بخشش ہو جائے، اتنی میری شفاعت عام ہو جائے گی. فرمایا اس دن ابلیس کے دل میں بھی آئے گا کہ اگر آقا کریم علیہ السلام میری شفاعت کرے نا تو میری شفاعت بھی ہو جائے گی. یاران محبت برادران اسلام، یہ مقام مصطفیٰ ہے. وہ لوگ جو بیان کر رہے ہیں کہ معاذ اللہ اپنی بیٹی کی شفاعت نہیں کروا سکتے، یہ یاد رکھنا میں نے پہلے کہا ایک چیز ہوتی ہے عاجزی میں، ایک بات ہوتی ہے شان میں. عجیب لوگ ہیں، میرے محبوب نے جو عاجزی میں کہا اسے عقیدہ بنا لیا. بڑی توجہ سے یہ بات سننا، فرقہ ختم ہو جائے گا. اس بات کو اگر پلے باندھ لو، جو میرے محبوب نے عاجزی میں کہا اسے لوگوں نے عقیدہ بنا لیا. جو اللہ نے اپنے محبوب کی شان میں کہا لوگوں نے اس کو شرک بنا لیا. میرے محبوب نے عاجزی میں کہا تھا انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح ایک بشر ہوں، یہ عاجزی میں کہا تھا. اب مجھے بتائیں ایک استاد ہو بچوں کو پڑھا رہا ہو اور استاد یہ کہہ دے کہ میں تو ابھی طالب علم ہوں، تو کیا آپ اسے طالب علم مانیں گے؟ آپ یہی کہیں گے استاد عاجزی کر رہا ہے. میرے محبوب نے جو عاجزی کی اسے لوگوں نے عقیدہ بنا لیا. فرمایا انا بشر مثلکم، یہ عاجزی تھی میرے آقا کی.
اور اللہ نے جو اپنے محبوب کی شان کو بیان کیا، قد جاءکم من اللہ نور، نورانیت مصطفیٰ کو لوگوں نے شرک بنا لیا۔ جو میرے آقا نے عاجزی کی کہ میں تو کل بھی نہیں جانتا میرے ساتھ کیا ہوگا، لوگوں نے اس کو عقیدہ بنا لیا۔ جو میرے اللہ نے اپنے محبوب کی شان بیان کی، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے محبوب جو کچھ ہو چکا ہے، جو نہیں پتا تھا رب نے سب بتا دیا ہے۔ لوگوں نے اس کو شرک بنا لیا۔ بھائی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے عاجزی کی کہ میں تو اپنے نفع نقصان کا مالک نہیں، یہ عاجزی تھی میرے محبوب کی، لوگوں نے اسے عقیدہ بنا لیا۔ لیکن رب نے جو اپنے محبوب کی شان کو بیان کیا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے محبوب خدا نے آپ کو ہر کثرت کا مالک بنا دیا ہے، لوگوں نے اس کو شرک بنا دیا۔ بھائی میرے محبوب نے عاجزی کی کہ میرے اختیار میں کچھ نہیں، سب اختیار رب کے پاس ہے، میں نہیں بخشوا سکتا کسی کو، یہ میرے محبوب کی عاجزی تھی، لوگوں نے اسے عقیدہ بنا لیا۔ میرے محبوب نے جو اپنی بیٹی کی بارے میں شان عقیدت بیان کی کہ میری بیٹی بھی جہنم سے آزاد ہے، میری بیٹی سے محبت کرنے والے بھی جہنم سے آزاد ہیں، جو عاجزی کی اسے تو عقیدہ بنا لیا۔ جو میرے محبوب نے شان بیان کی، لوگوں نے اس کو شرک بنا لیا۔ لیکن یاد رکھنا یہ اہل سنت کا صحن ہے، اس صحن کے اندر پرکھا جاتا ہے۔ جو میرے محبوب نے عاجزی کی، ہم وہاں سے عاجزی لیتے ہیں، میرے محبوب نے جو عقیدہ بیان کیا ہم وہاں سے عقیدت لیتے ہیں۔ ہم اہل سنت اور لوگوں کے درمیان فرق یہ ہے، میرے محبوب نے جہاں پہ عاجزی کی ہم وہاں سے عاجزی لیتے ہیں، میرے محبوب نے جہاں پہ عقیدہ بیان کیا ہم وہاں سے عقیدہ لیتے ہیں۔ تو سیدہ طیبہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کی سیرت طیبہ سے ایک آخری پہلو بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وقت کے تناظر میں۔ یاران محبت، آپ کو پتہ ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد 6 ماہ تک سیدہ زندہ رہی، ظاہری طور پہ 6 ماہ تک، اور ان 6 مہینوں میں ایک بار مسکرائی ہیں، ان 6 مہینوں میں ایک بار مسکرائی۔ وہ دیکھیں ایک دفعہ جو مسکرائی ہوں گی تو کام کتنا بڑا ہوا ہوگا کہ وصال مصطفیٰ کے بعد 6 ماہ میں صرف ایک بار ہنسی، ایک بار مسکرائی۔ وہ کتنا یار عجیب سا مارکہ ہوا ہوگا جہاں پہ سیدہ بھی مسکرا پڑی۔ وہ کون سا مارکہ تھا؟ بڑی پریشان بیٹھی ہیں، اسماء بنت امیس آ گئی۔ سیدہ پریشان کیوں بیٹھی ہیں؟ سیدہ کہنے لگی میری بالوں کی سیاہی کو سورج کی کرنوں نے نہیں دیکھا، میں اس بات پہ پریشان ہوں کہ کل میرا جنازہ اٹھے کہیں کوئی میرے کفن کی رنگت کو نہ دیکھ لے، میرے کفن کی رنگت کو نہ دیکھ لو۔ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا کیا کہتی ہے؟ آج یہاں پہ اپنے آپ کو بھی رکھ کے سوچو، لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ بھائی آنکھوں کا پردہ کیا ہے؟ دل میں پردہ ہونا چاہیے۔ میں کہتا ہوں میرے محبوب کے گھرانے سے اچھا دل کسی کے پاس ہے ہی نہیں۔ اللہ نے پردے کے جو احکام نازل کیے ہمارے بارے میں بعد میں ہے، رسول کے گھر کے لیے سب سے پہلے ہے۔ جن مومنات کو خطاب کیا وہ میرے محبوب کی گھر والیاں ہیں، ان کے لیے پردے کا حکم ہے، تو ہماری عورتوں کے لیے کیوں نہیں؟ سیدہ پاک فرمانے لگی میں اس لیے پریشان ہوں۔ اسماء بنت امیس کہنے لگی میں حبشہ میں گئی تھی، وہاں پہ ایک میں نے ماحول دیکھا تھا، جب جنازہ تیار ہوتا ہے نا تو چارپائی کے اوپر لکڑیاں اکٹھی کرتے ہیں، جمع کرتے ہیں، پھر اوپر ایک چادر ڈال کے ڈولی سی بنا لیتے ہیں۔ سیدہ پاک کہنے لگی مجھے بنا کر دکھاؤ۔ سیدہ پاک چارپائی لائی گئی، چارپائی کے اوپر کھجور کی شاخیں لکڑیاں اکٹھی کر کے نا ایسے سائبان سا بنایا گیا، اوپر پردہ ڈالا گیا۔ سیدہ پاک یہ ماحول دیکھ کے مسکرا پڑی، فرمایا اب میں مطمئن ہوں کہ میرے کفن کی رنگت کو بھی کوئی غیر محرم نہیں دیکھے گا۔ یہ سیرت اپنی بچیوں کو سکھاؤ یار، یہ سیرت اپنی بچیوں کو سکھاؤ۔ اللہ کریم اس چادر تطہیر کا سایہ ہم سب پہ دراز فرمائے۔ وما